یہ اعتراض لے کے ساری عمر زندہ ہی رہتا ہے کہ میرے سے جھوٹ نہ بولا جائے. ایک بچہ کئی دفعہ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس وجہ سے ایڈمٹ نہیں کرتا کہ پیرنٹس اس بات پہ تو اس کو بہت کم ہی ہے کہ اپریشیٹ کریں، اس کو ڈانٹ یا مار ہی پڑے گی. جھوٹ کے اوپر بڑی سزا دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور سچ بولنے کے اوپر جس غلط کام کو اس نے کیا ہے اس کی سزا ضرور دیں، مگر ساتھ ساتھ اپریشیٹ بھی کریں کہ اس وجہ سے کٹوتی ہوئی ہے تیری سزا میں، بیکاز تم نے سچ بات کی ہے. ہم اپنے بچے کی تربیت میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جب آپ نے باہر جانا ہے اور آپ سے کوئی گھر کے بارے میں پوچھے گا، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہوں، تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. بچے کو ٹرین کیا جائے کہ اگر انکل یا آنٹی کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو اسلام کی طرف لے کے آئیں نا. یہ کیوں کہتے ہیں یہ نہ بتانا؟ شیطان خود بھی صحیح بات کرے تو آپ نے ماننی ہے. ہم 24 گھنٹوں میں اتنا زیادہ شاید جھوٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اصل مطلب ہی اب کنفیوز ہو چکے ہوئے ہیں ہم. تو سم ٹائمز ہم مذاق بھی کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں جھوٹ ہے کیا؟ کیا مذاق میں کہی جانے والی بات بھی جھوٹ ہے؟ جھوٹ بولنے سے پہلے چاہے مذاق میں بھی کر رہے ہوں، ایک انسان کی فطرہ کی آواز اندر سے آتی ہے، آدھے سیکنڈ پہلے ہی آتی ہے کہ یہ غلط کام ہونے والا ہے. اگر وہ آواز ہی نہیں آ رہی آپ کو تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے. پھر آپ مذاق میں نہیں جھوٹ بول رہے خالی، پھر آپ پیتھولوجیکل لائر ہو چکے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتہ کہ انسانوں کی بستی میں رہنے کے اصول کیا ہیں. آپ کو پھر انسانوں کی بستی میں نہیں رہنا چاہیے، بیکاز یہ بہت ہی بڑا فساد برپا ہو جائے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. الفاظ ہی ہیں ہمارے پاس، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ تو اگر وہ صاحب غلط ہی الفاظ بولے جا رہے ہیں تو میری ٹریجیکٹری بدل رہی ہے پوری لائف کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ اگر آپ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں تو اندر سے اس وقت ایک الارم بجتا ہے کہ فوراً پہلے کہ مت بولو ایسے. اور جس کو پتہ ہے تو وہ ابھی چانس ہے اس کے پاس. جس کو یہی نہیں پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کون سا الارم بجتا ہے، تو پھر وہ اس کو ایک پراپر علاج کروانا پڑے گا اپنا. اور انسانوں کی بستی میں رہنے کا بیسک اصول جو یہی ہے کہ صحت مند لوگ رہتے ہوں ادھر. یہ صحت ہی ہے نا انسان کی معاملاتی جو ڈپینڈنسی ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ مذاق میں جھوٹ بولنے کو صحیح سمجھ لیں اور سیریس جھوٹ بولنے کو جو ہے نا وہ غلط سمجھیں. جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، عادت ایسے ہی بنتی ہے. اور اس کو جتنے بھی زیادہ کرب کیا جائے اپنے طور پہ، اور یہ ہر بندے کو اپنے طور پہ خود کرنا پڑے گا. نہ کسی لیکچر سے کسی نے صحیح ہونا ہے، نہ کسی ایسے معاملے کو مطلب سیریس لینا ہے اس نے، جب تک کہ اس کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ بھیا یہ تو میرے جھوٹ کی وجہ سے اگلے بندے کو بھی جھوٹ پہ آمادہ کر دیا میں نے. اسی طریقے سے پھیلتی ہے وبائی مرض کی طرح. اور کوئی بھی جھوٹا یہ اعتراض لے کے ساری عمر زندہ ہی رہتا ہے کہ میرے سے جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ اندر فطرتاً تو اس کو پتہ ہے بڑی تکلیف دہ حرکت ہے. نقصان کا تو اندازہ سب کو ہوتا ہے، جس سے جھوٹ بولا جائے اس کو تو پتہ ہوتا ہے نقصان کیا ہو گیا. تو یہ جتنی سیریسنس کے ساتھ اس کو کرب کرنا پڑے گا، پیرنٹس کو اسپیشلی اس کو باقاعدہ اناؤنس کرنا پڑے گا گھر میں، اس کے بارے میں پراپر روک تھام کی سزا کے تھرو روک تھام کرنی پڑے گی. اس کو باقاعدہ ایک واویلا مچانا پڑے گا کہ یہ غلط کام ہو گیا، اتنا بڑا کام کیسے کر دیا آپ نے. تب کہیں جا کے بچے کو پتہ ہوگا، اور یہ الارم اونچے بجا کریں گے اس کے، جب وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولے گا تو. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ سچ بولنے کی اتنی اپریسیشن بھی تو نہیں ہے. ایک بچہ کئی دفعہ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس وجہ سے ایڈمٹ نہیں کرتا کہ پیرنٹس اس بات پہ تو اس کو بہت کم ہی ہے کہ اپریشیٹ کریں، اس کو ڈانٹ یا مار ہی پڑے گی. یا اگر آپ بڑوں میں بات کر لیں تو وائف کے ریاکشن سے بچنے کے لیے یا اور اپنے پیرنٹس کے ریاکشن سے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے اس نے صحیح کام ہی کیا ہو یا اپنے کلیگز کے ساتھ ہی وہ کہیں گیا ہے، لیکن وہ اس بات کو چھپانے کے لیے اس کو جو ہے وہ جھوٹ کا استعمال کر رہا ہے کہ ریاکشن بہت غلط ہوگا. تو اس کو مصلحت کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا کچھ چیزوں میں؟ بچپن میں تو کبھی بھی نہ لینے دیں مصلحت کے طور پہ کسی کو، کیونکہ بچہ جب تک سچ کے اوپر سزا نہیں پاتا تب تک جھوٹ نہیں بولتا. تو بچوں کو سچ پہ مت سزا دیں، کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ. اور جب بچے کو سچ پہ سزا ملنا شروع ہوتی ہے پھر وہ جھوٹی کے اوپر اکتفا کرے گا. تو یہ ماں باپ کی طرف سے ہی ہے نا، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو سیلیبریٹ کرنا پڑے گا سچ.
اور اس کو باقاعدہ اناؤنس کرنا پڑے گا، تکریم کرنی پڑے گی سچ بولنے والے بچے کی. اور فار ایگزامپل آپ بچے کو سزا دیتے بھی ہیں سچ کے اوپر، تو اس سے جھوٹ شروع نہیں ہوگا کہ اس کے پاس دوسری ڈسپوزیشن کیا ہے جھوٹ کی. نہیں، اس کے پاس اگر اس اسٹرکچرڈ اپروچ کے ساتھ پیرنٹس بتاتے ہیں نا ساتھ ساتھ کہ سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے غلط کام کیا اور سچ بول لیا تو غلط کام کی سزا نہیں ہوگی، وہ تو میزان ہی توڑ دیا آپ نے. اس کا مطلب یہ بھی نہ کوئی لینا کہ غلط کام کرتا رہوں بتاتا رہوں ساتھ ساتھ، جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، تو باقی کے غلط کام جو ہے نا وہ بھی تو روکنے ہی پڑیں گے نا ساتھ ساتھ. مگر جھوٹ کے اوپر بڑی سزا دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور سچ بولنے کے اوپر جس غلط کام کو اس نے کیا ہے اس کی سزا ضرور دیں، مگر ساتھ ساتھ اپریشیٹ بھی کریں کہ اس وجہ سے کٹوتی ہوئی ہے تیری سزا میں، بیکاز تم نے سچ بات کی ہے. اگر اس طریقے کا نظام چلے گا گھر میں، کچھ سالوں کے اندر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ جھوٹ کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور فرسٹ مینٹل رسپانس جھوٹ نہیں ہوگا اس کا اندر. اچھا، اس میں ایک اور فیکٹر بڑا کامن اب ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جب آپ نے باہر جانا ہے اور آپ سے کوئی گھر کے بارے میں پوچھے گا، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہوں، تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. یہ بات آپ بچے کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ہر بات کے بارے میں اپنے گھر کی کوئی بات نہیں بتانی، اور آپ نے کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. تو ہے تو یہ جھوٹ ہی. یا سم ٹائمز اگر فادر جو ہیں وہ کسی سے ملنا نہیں چاہ رہے تو وہ بچے کو کہہ دیں گے کہ تم فون ریسیو کر کے یہ بات کر دینا، یا گیٹ پہ کوئی آئے گا تو تم اس طرح سے بہانہ کر دینا. تو وہ تو ہم آٹومیٹکلی غلط ہی بچے کو تربیت دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس چیز پہ سٹینڈ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم بچے کو کہیں کہ اب ایسے کر لو اور اس وقت ویسے کر لو. یہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آپ کیسے کسی کو جھوٹ کے خلاف بات کریں گے؟ خود جھوٹ بولتے ہو سمے بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. یہی بات باہر جا کے یا کسی اور جگہ پہ اپنے گھر کی کوئی ایسی بات کوئی پوچھ لے تو اس کو اس وقت روکا کریں کہ یہ اسلام میں ہم مسلمان ہیں، کسی کی پرائیویسی بریچ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جو سوال کیا ہے یہ پرائیویسی بریچ کرے گا. یہ کریج کی ٹریننگ دیں، آپ جھوٹ کی ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. بزدل برائے بزدل، یہ کوئی بات ہے؟ آپ بچوں کو صاف صاف اولو قول سدیدہ پہ پالیں گے تو جھوٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک بندہ، اور پاکستان کا قومی کھیل ہے ٹول لگانا، ہر وقت اندر کی پرسنل انفارمیشن لینا. یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جو کتنے باقی یہ گناہ ہے کہ لوگوں کے پرسنل انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں ہم. تو بچے کو یہ صاف صاف بتائیں کہ پرائیویسی اسلام میں کس چیز کی کس نوعیت کی ڈیفائنڈ ہے، اور کتنا گندا اور غلیظ کام ہے لوگوں کی پرسنل انفارمیشن نکلوانا. پہلا سوال ہی پرسنل کرتے ہیں پاکستانی تو، اور اتنی عادت ہو گئی جیسے کہ یہ زندہ رہنے کے اصول ہیں. یہ کوئی زندہ رہنے کے اصول نہیں ہے، یہ جانوروں کے اصول ہیں، یہ مسلمانوں کے اصول نہیں ہیں. کوئی پرسنل سوال آپ سے کرتا ہے یا کوئی اس نوعیت کا سوال کرتا ہے کہ جس میں گھر کی کوئی سینکٹیٹی بریچ ہوتی ہے، تو صاف صاف بچے کو ٹرین ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، غلط کام ایسے مت کریں. دعوت دیں آگے سے بچے کو، اور بچہ بڑوں کو دعوت دیا کرے. اور بڑے ہی ہیں جو بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو خباثت ہے نا بڑوں نے پھیلائی ہوئی ہے نا، بچوں کو تو جو کہا جائے گا ان کے سامنے کیا جائے گا. بچے کو ٹرین کیا جائے کہ اگر انکل یا آنٹی کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو اسلام کی طرف لے کے آئیں نا. یہ کیوں کہتے ہیں یہ نہ بتانا؟ وہ تو غیر مسلم، تو پھر بچہ تو نہیں مسلم نا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پھر بتا دوں آپ کو کہ جب آپ بچے کو صاف صاف بات کرنے کے لیے ٹرین کریں گے تو بچہ بہادر بنے گا، سیدھی بات کیا کرے گا. کریج ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، جھوٹ کی کوئی نوبت ہی نہیں آ رہی. ہم کدھر کدھر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مصلحت کیا کہتی ہے؟ کہیں بھی نہیں. مصلحت کیا، اسلام کیا کہتا ہے یہ پوچھنے آپ. مصلحت ہی کہ تو گلی نکالی ہے ہم نے. آپ بتائیں مصلحت کے پھر اصول جو ہے نا وہ ذرا ظاہر کر کے بتائیں، مصلحت کے اصول بتائیں تاکہ ہم بچوں کو دیں ہم کدھر کدھر مصلحت لگتی ہے. کوئی ہے ایسا، کوئی کتاب لکھی ہے کسی نے ایسی مصلحت کی؟ یاد رکھیے گا، ہم اسلام سے اصول لیتے ہیں. اسلام نے اگر یہ اصول بتایا ہوتا کہ جھوٹ بولو الا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہو، تو آپ نے اپنے آپ کو منور کیسے کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا بگر آبجیکٹو، وہ ہمیں پتہ ہے سیدھا سے کیسے کرنا ہے. آپ کوئی ایک مثال بتائیں جہاں پہ کسی بھی نبی نے، ٹھیک ہے، مصلحتاً جھوٹ کو اجازت دے دی بھی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، نبیوں سے زیادہ تو نہیں پتہ نا ہمیں بچے پالنے کیسے، ہم ویسے پال لیتے ہیں. اگر نہیں ہے نا تو آپ کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یہ بات سن کے. مجھے پتہ ہے کہ پھر تو نقصان ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. آپ پھر سوچیں کہ زیادہ بڑا نقصان کیا ہے کہ کیجولی مصلحت کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دوں اور ہر بندہ اپنا مطلب نکالے مصلحت کا اور جھوٹ عام ہو جائے، یا پھر جھوٹ کو قلب کرنا مقصد ہے. کیا آپ 24 گھنٹے قائم ہیں اس بات پہ؟ آپ خود ذاتی طور پہ سچ بولتے ہیں 24 دیکھیے آورس؟ میں جو ہوں نا، میں
میں کرینہ نہیں، میرا نبی کرینہ ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ جسٹیفیکیشن ہر انسان کے پاس آئے گی کہ میاں آپ بولتے ہیں تو میں بھی بولوں، میں نے کب کلیم کیا ہے کہ میرا دین لے کے آؤ؟ یاد رکھیے گا، میں کہنے میں بتا رہا ہوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں جھوٹ نہ بولوں، تاکہ آپ کو یہ علت بھی ختم ہو جائے کہ ہاں یہ باتیں کرنے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، پکی کھائیں گے، ہاں کھائیں گے، رگڑا لگے گا، بالکل رگڑا لگے گا۔ روز ایسے معاملات آپ کے سامنے ہوں گے، خدا کی قسم ہوں گے، ہر انسان کے ٹیسٹ ہی ہے دنیا کا کہ جہاں پہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بینگ مسلم ہے، ساحل ادیم کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا۔ میں نے کون سا دین کا پرچار کیا کہ نیا چارٹر لے کے آیا ہوں؟ میں بھی نبی علیہ السلام کے دین ہی کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ بینگ مسلم ہے، بینگ ساحل نام نہیں ہے اس پروگرام کا نا۔ تو اور یہ اگر بہانہ ہر کوئی، یہ آپ کی بات ضروری ہے اس لیے میں آپ کو ری انفورس کر دوں، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کوتاہیوں کو جسٹیفائی کر کے اپنی کوتاہی جو ہے نا وہ شروع کر دے، تو وہ اسلام تو کہیں دور سے بھی نہیں آیا۔ کسی اور انسان کو نہیں فالو کرنا آپ نے، اس لیے کبھی بھی مت کہیے گا اپنی شکل دیکھ بعد میں اپنے کرتوت دیکھ، یہ اسلام نہیں ہے۔ شیطان خود بھی صحیح بات کرے تو آپ نے ماننی ہے۔ یہ بھی حدیث سنا دوں آپ کو میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، وہ بندہ آیا اور کہتا کہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لو۔ تو اس سے شیطان سے ابو ہریرہ نے کہا یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ جا کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک بندہ ملا، اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو تو حفاظت ہو جاتی ہے مال کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں صحیح کہا۔ کس نے کہا؟ وہ ایک بندہ ملا تھا وہاں پہ فلاں لیے۔ اچھا، ابلیس خود تھا، ابلیس خود تھا ابو ہریرہ جو تجھے یہ بات کر گیا کہ ابلیس سے حفاظت کرنی ہے تو آیت الکرسی پڑھ۔ ابلیس خود ابلیس، مگر بات درست کر رہا تھا۔ تو صحیح بات تو شیطان سے بھی ملے تو لے لیں۔ یہ کون سا اسلام ہمارے پاس آیا کہ تو جب تک مومن نہیں ہوگا تو میں تیرے ساتھ مومن نہیں ہوں گا؟ تو اگلے بندے کے جھوٹ سے اپنا جھوٹ کی انرجی مت لیں، جسٹیفائی مت کریں کسی کو۔ تو یو نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ، جب بھی کوئی پروگرام دیکھے اور کہنا ساحل میاں آپ کا اپنا کردار، میرا کردار نہیں، بینگ مسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کاپی کرنا ہے، میرا نہیں۔ اور غور سے سمجھیں اس بات کو، اور اگر میری کوتاہی ہوتی ہے اسی وقت گلا پکڑنا ہے آپ نے، میرا بھی کسی کا بھی، کہ بھیا یہ تو اسلام میں نہیں ہے، اپنا نام مسلمانوں والا کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو یہ گلا پکڑنے کے خلاف نہیں ہوں نا میں۔ یہ آپ کبھی بھی ٹیسٹ کر لیں، کسی بھی انسان کو ٹیسٹ کیا کریں کہ تم فادر ہو بھائی، بیٹیاں بیٹا ہے تمہارا، تم اپنا گلا پکڑنے دیتے ہو؟ جی پکڑنے دیتے ہیں۔ پوچھ لیں جس کے ہاتھ ہیں اس سے پوچھ لیں جو میرے آس پاس ہے کہ میں جھوٹ بولوں تو اکاؤنٹیبل ہوں؟ جی بالکل۔ جسٹیفائی نہیں کرنا آپ نے گناہ کو، بس یاد رکھیے گا۔ جھوٹ جسٹیفائی جس دن ماں باپ نے کر دیا، بچے پیتھولوجیکل لائر بن گئے آپ کے۔